لندن میں مقیم کشمیری حریت پسند کارکن مزمل ایوب ٹھاکر پر ہندو غنڈوں نے حملہ کر کے شدید زد و کوب کیا۔ مزمل، جو ایک ممتاز کشمیری لیڈر اور سفیر کشمیر ایوب ٹھاکر کے فرزند ہیں، نے اس واقعے سے متعلق کہا ہے کہ کشمیر سے متعلق ایک تقریب میں شرکت کے بعد جب وہ واپسی کے لیے اپنی گاڑی میں بیٹھ رہے تھے تو ہندو غنڈوں نے ان پر حملہ کیا اور سر پر وار کر کے جان سے مارنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس مقصد میں ناکام ہونے پر انہوں نے ان پر شدید تشدد کیا اور اس دوران وہ انہیں کشمیری دہشت گرد کہہ کر جے ہند کے نعرے لگا رہے تھے۔ دریاستی بھارتی فوج نے حالیہ حملوں میں اپنے کئی افسروں اور اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد ڈوڈا، کشتواڑ، رامبن، ادھمپور، راجوری اور پونچھ اضلاع کے شہری اور دیہی علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ قابض فورسز اہلکاروں کی طرف سے شہریوں کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ گاڑیوں کی چیکنگ کا سلسلہ بھی تیز کر دیا گیا۔ بھارتی فورسز نے گزشتہ چند دنوں کے دوران ان اضلاع سے تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے دوران درجنوں بے گناہ لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ قابض فورسز کی پرتشدد کارروائیوں کی وجہ سے شہری شدید خوف و دہشت کا شکار ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنماؤں، کارکنوں، وکلاء اور صحافیوں سمیت ہزاروں کشمیریوں کی حالت زار پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا ہے کہ مودی حکومت نے ہزاروں کشمیریوں کو جھوٹے مقدمات میں قید کر رکھا ہے، جس کا واحد مقصد انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نظر بندوں کو طبی سمیت تمام بنیادی سہولیات سے محروم رکھا گیا ہے۔ ان کی غیر قانونی نظر بندی کو طول دینے کے لیے انہیں عدالتوں میں پیش بھی نہیں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری اور انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ نظر بندوں کی حالت زار کا نوٹس لے کر ان کی رہائی کے لیے کردار ادا کریں۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام نے سری نگر میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دفعہ 370 کے خاتمے کا مقصد ہرگز مقبوضہ علاقے کو امن و ترقی کے راستے پر گامزن کرنا نہیں تھا، بلکہ اس اقدام کا اصل مقصد کشمیریوں کے سروں پر بھارتی ہندو افسروں اور تہذیب اور حاکمیت کو مسلط کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ مفتی ناصر الاسلام نے کہا ہے کہ بھارت ایک منصوبہ بند سازش کے تحت مقبوضہ علاقے میں شراب کی دکانیں کھول رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں کو منشیات کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ واشنگٹن میں بڑی تعداد میں سکھوں نے بھارت کی یوم آزادی کے موقع پر بھارتی سفارت خانے کے سامنے زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ انہوں نے خالصتان کے حق میں اور بھارتی حکومت کی طرف سے ملک میں سکھوں اور دیگر اقلیتوں پر مظالم کے خلاف فلک شگاف نعرے بلند کیے۔ انہوں نے خالصتان کے پرچم بھی اٹھا رکھے تھے۔ اس موقع پر مقررین نے بھارتی سفارت خانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دراصل سفارت خانہ نہیں ہے بلکہ قاتل خانہ ہے، جہاں سکھوں کے قتل کے منصوبے بنائے جاتے ہیں۔ مقررین نے کہا ہے کہ سکھ خالصتان کی تحریک سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آزادی سب کا حق ہے، لہذا کشمیریوں کو بھی یہ حق ملنا چاہیے۔ مظاہرین نے اس موقع پر بھارتی جھنڈا بھی نظر آتش کر دیا۔